کبھی کبھار ضرورت سے زیادہ لالچ انسان کے گلے کا پھندا بن جاتا ہے۔ ایک ایسا ہوٹل جہاں صرف سبز آنکھوں والے گاہکوں کے ساتھ ایک بھیانک کھیل کھیلا جاتا تھا، ایک ایسا کھیل جسے جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ شہزاد خان کے قلم سے ایک عجیب کہانی سبز آنکھیں۔ ہوٹل اور ریسٹورنٹ تقریباً ہر جگہ، ہر شہر، ہر ملک، کہیں بھی آپ چلے جائیں، وہاں کا لازم و ملزم حصہ ہوتے ہیں، جہاں لوگ اپنی بھوک مٹانے کی خاطر وہاں کا رخ کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں ہر کوئی اپنے بزنس کو آگے بڑھانے اور لوگوں سے زیادہ نفع اینٹھنے کے لیے نت نئے ہتھ کنڈے استعمال کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ کاروباری رقابت میں تو لوگ خود کو اس قدر گرا دیتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسانیت بھی شرمانے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے تو اپنے جائز کاموں میں اپنے گھٹیا مفاد کو شامل کر کے اسے حرام بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے نصیب میں رزق لکھ دیا ہے، اب یہ اس کا اپنا کمال ہے کہ وہ اسے جائز طریقے سے حاصل کر کے رزق حلال میں بدل دے یا جلد بازی کا مظاہرہ کر کے اسے ناجائز طریقے سے حاصل کر لے۔ ہوٹل سندھ باد کا شمار شہر کے نامی گرامی ہوٹلوں میں ہوتا تھا، جہاں کا کھانا اور وہاں کے عملے کی خوش اخلاقی کے ہر کوئی گن گاتا تھا۔ سننے میں آیا تھا کہ وہاں پر ملنے والا کھانا شہر کے دیگر ہوٹلوں کی نسبت کہیں زیادہ سستا اور لذیذ تھا، اور اس کے ساتھ اس ہوٹل کی انتظامیہ کی جانب سے ایسے شادی شدہ جوڑوں کو ایک ڈنر فری دیا جاتا تھا جو اس ہوٹل کی ممبرشپ حاصل کرتے تھے، اور ایسے ممبران کو عام گاہکوں کی نسبت زیادہ رعایتی کھانے مہیا کیے جاتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ اس ہوٹل کے ممبران کی تعداد ہزاروں سے بڑھ کر اب لاکھوں تک جا پہنچی تھی۔ اس ہوٹل کی 3 منزلیں تھیں، جہاں صرف کھانا ہی سرو کیا جاتا تھا اور رہنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں تھا۔ چونکہ وہاں کھانا سستا ملتا تھا، اسی لیے تقریباً وہاں ہر وقت لوگوں کا رش لگا رہتا۔ ہوٹل کا مالک اسفندیار خٹک تھا، جو ایک امیر ترین شخص تھا۔ شہر میں اس کے دیگر کاروبار بھی وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے تھے، جن سے وہ ایک اچھی خاصی آمدنی حاصل کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے شہنشاہ کا درجہ حاصل تھا اور وہ ایک پرتعیش زندگی بسر کر رہا تھا۔ اسفندیار کی بیوی صوفیہ درانی بھی ایک امیر گھرانے کی بیٹی تھی، جس کا والد شہر کا بڑا وکیل تھا اور ملک کے نامی گرامی وکلاء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اسفندیار ایک لالچی اور عیاش طبیعت قسم کا انسان تھا۔ ظاہر ہے دولت کا نشہ انسان کو برائی کی جانب ہی لے جا سکتا ہے۔ لاکھوں میں سے صرف ایک آدھ ہوتا ہے جو اس دولت سے اپنے لیے آخرت سنوارنے کا کام لیتا ہے۔ اس کا زیادہ تر وقت سیر و سیاحت میں ہی گزرتا تھا، جبکہ اس کی نسبت اس کی بیوی صوفیہ ایک پاکیزہ اور باحیا عورت تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ شیطان کے گھر میں کبھی کبھی مومن پیدا ہو جاتے ہیں، جس طرح فرعون کی بیوی حضرت آسیہ تھیں۔ شادی کو تقریباً 10 سال کا عرصہ ہو چکا تھا، لیکن وہ ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے۔ چونکہ صوفیہ ایک اچھی اور نیک بیوی ثابت ہوئی تھی، اسی لیے اسفندیار نے بھی اسے کبھی تنگ نہ کیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ منظور نہ تھا کہ کوئی اس کی نیک بندی کو کسی قسم کی تکلیف دے۔ اب یہ اور بات تھی کہ اللہ نے ابھی تک اس کی گود ہری نہ کی تھی، اور اس میں کیا بھید تھا یہ تو قدرت ہی جانتی تھی۔ ویسے بھی بہت سے پیغمبروں کے ہاں بھی اولاد نہ ہونے کے ساتھ ساتھ دیر سے اولاد جیسی نعمت عنایت کی گئی تھی۔ دولت کی فراوانی کے باوجود وہ دونوں ابھی تک اللہ تعالیٰ سے امید لگائے بیٹھے تھے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہتے کہ شاید کبھی قدرت ان پر بھی مہربان ہو جائے۔ اور ویسے بھی مایوسی کفر ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ رات کے 11 بجے کا وقت ہوگا جب ایک سیاہ جیپ شہر کی سڑکوں پر بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک کرخت چہرے کا مالک بیٹھا تھا، جس کے منہ میں چیونگم تھی، اور وہ کسی بکرے کی طرح جگالی کرتے ہوئے اسٹیئرنگ کو بڑی تیزی سے ادھر ادھر گھماتے ہوئے جیپ کو تیزی سے بھگائے چلا جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک بھاری جسم کا شخص موجود تھا، جس نے چہرے کو آدھے ہیٹ سے چھپا رکھا تھا، اور وہ سامنے اسکرین پر تیزی سے بدلتے مناظر کو دیکھ رہا تھا جو جیپ کے آگے بڑھنے سے بدلتے جا رہے تھے۔ وہ یوں غور سے سڑک کو گھور رہا تھا جیسے اس میں چھپے خزانے تلاش کر رہا ہو۔ باس، ابھی کتنی دور ہے وہ ہوٹل؟ پیچھے بیٹھے 2 افراد میں سے ایک ڈرائیور کے ساتھ والے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا۔
बस 10 मिनट तक हम उस होटल के सामने होंगे। पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तो इतनी गुंजान शाहरा ना थी, लेकिन अब तो मुझे भी गौर से देखने पर कुछ पहचान हो रही है कि हम दुरुस्त सिमत ही जा रहे हैं। बराबर वाले ने बगैर पीछे देखे जवाब दिया। बॉस, असफंदयार को आपने इत्तला तो दे दी है ना? पीछे बैठे दूसरे शख्स ने दोबारा सवाल किया। जाहिर है उसे इत्तला देना तो पेशगी था। वो अयाश किस्म का इंसान है, उसका इस शहर में कम ही रहना होता है, वरना वो मुल्क मुल्क फिरता है। एक बार मैं उसे बगैर इत्तला दिए यहाँ पहुँचा तो पता चला कि वो थाईलैंड के लिए निकल चुका था। राब्ता करने पर उसने बताया कि उसका भी वापस आने का कोई इरादा नहीं, इसीलिए मैं भी 3 दिन यहाँ किसी और काम के सिलसिले में रुकने के बाद वापस चला गया था। ड्राइवर के बराबर वाले ने यूं तफसील से जवाब दिया जैसे वो भी इस बोरियत भरे सफ़र से उकता गया हो और किसी से बात करने के लिए जैसे वो बेचैन हो, वरना आम हालात में तो वो हर किसी से काट खाने को दौड़ता था और उसके साथ ही उससे सोच समझ कर बात करते थे। उसकी बात सुनकर पीछे बैठे दोनों अफराद यूं खुश होकर अपना सर हिलाने लगे जैसे उन्हें हफ्ते अकलीम की दौलत मिल गई है और वो अपने बॉस का मूड देखकर फूले ना समा रहे हों। लेकिन अंदर से वो जानते थे कि उनका बॉस एक खामोश लावा है जो किसी भी वक्त और कहीं भी फट सकता है। इसीलिए इस वक्त जो खुशगवार लम्हात उन्हें मयस्सर थे वही उनके लिए गनीमत थे। इसी तरह की हल्की फुल्की गुफ्तगू के दौरान उन्हें दूर से ही होटल सिंदबाद का नियॉन साइन चमकता दिखाई दे रहा था। वो होशियार होकर बैठ गए और फिर कुछ ही देर में होटल की पार्किंग में गाड़ी को एक महफूज मुकाम पर पार्क करने के बाद वो चारों नीचे उतरकर होटल के अंदर दाएं जानिब एक पतली सी राहदारी की तरफ बढ़ने लगे। इसके मुतालिक उन्हें पहले से ही मालूम था, इसीलिए किसी से पूछे बगैर वो सीधे उसी जानिब बढ़े चले जा रहे थे। शायद ये रास्ता असफंदयार की आमाजगाह की जानिब ही जा रहा था। असफंदयार उस वक्त अपने दफ्तर में एक सीसीटीवी स्क्रीन के सामने बैठा शराब नौशी में मसरूफ था। उसकी नज़रें सामने स्क्रीन पर दिखाई देने वाले उन चारों अफराद पर टिकी हुई थीं जो उस वक्त एक पतली सी राहदारी में चलते हुए उसी के जानिब आ रहे थे। और फिर चंद ही लम्हों में उसे अपने दफ्तर के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी, जिसे सुनते ही उसने पास पड़े रिमोट से दरवाजे का लॉक खोल दिया और वो चारों अंदर दाखिल हो गए। उस वक्त वो सब आमने सामने बैठे एक दूसरे से बातचीत करने में मसरूफ़ थे। उनके कहने पर असफंदयार ने उन सब की पसंदीदा शराब मंगवा कर उनके सामने रखवा दी, जिससे वो सब गुफ्तगू के साथ साथ लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे थे। इस बार हमें कम से कम 6 जोड़े तो लाजमी चाहिए। चीफ की तरफ से सख्त ऑर्डर हैं। मज़ीद ये भी कहा गया है कि काम इंतहाई सुस्त रवि से हो रहा है और हमें दूसरी पार्टियों की जानिब से बेहद दबाव है और अभी भी तकरीबन 1 माह से ज़्यादा हो चुका है, हमें डिलीवरी नहीं मिली। भारी भरकम जसामत वाले बॉस ने कदरे सख्त और गुस्सीले लहजे में असफंदयार को मुखातिब करते हुए कहा। उसका लहजा यूं था जैसे वो अपने किसी हकीर गुलाम को हुक्म दे रहा हो। वैसे भी जिन लोगों का दीन व ईमान पैसा ही हो, उनके लिए इज़्ज़त क्या मायने रखती है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, आपका हुक्म सर आँखों पर, लेकिन क्या करूं, महीने में एक आधा गाहक यहाँ ऐसा आता है जो हमारे मतलब पर पूरा उतरता हो। लगता है अब ऐसी आँखों वाले कम पैदा होने लगे हैं, वरना शुरू में तकरीबन 1 हफ्ते में 1-2 गाहक तो मिल ही जाते थे। मगर आप फिक्र ना करें, इस बार आप मायूस और नाकाम नहीं लौटेंगे। मेरे पास 3 जोड़े मौजूद हैं। इस बार की डिलीवरी तो 100% ही रहेगी। मज़ीद मैं कोशिश करता हूँ कि आइंदा भी आपको इसी तरह 100% रिज़ल्ट दे सकूँ। असफंदयार ने भीख मंगे लहजे में उसे जवाब दिया। उसकी हालत यूं हो रही थी जैसे उसका सब कुछ वही बॉस हो। अच्छा, ये तो तुमने बड़ी अच्छी बात बताई है कि हमें नाकाम नहीं लौटना पड़ेगा, वरना ये भी हो सकता था कि हमें अपना एग्रीमेंट कैंसिल करना पड़ता और किसी और पार्टी को तलाश करके हम उसके साथ यही माहदा करना पड़ता। बॉस ने उसकी बात सुनकर खुशी से लहराते हुए कहा। यूं लगता था जैसे हर डिलीवरी के साथ उसका भी मफाद जुड़ा हो, इसीलिए उसकी बातें खिली जा रही थीं। उसका बस नहीं चल रहा था कि असफंदयार उसे फौरी डिलीवरी दे और वो वहाँ से उड़न छू हो जाए। पहले आप सब खाना खा लें, कुछ देर आराम कर लें, इतनी देर में मैं उनकी पैकिंग करवाता हूँ। ये कहकर असफंद दफ्तर से बाहर निकल गया।
یہ 10 فٹ چوڑا اور 12 فٹ لمبا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ہلکے سبز رنگ کے 0 پاور کے بلب روشن تھے، اور اس کے درمیان ایک سبز رنگ کا چوکور صندوق رکھا ہوا تھا جس کے ڈھکن پر ایک بڑی سی سبز آنکھ کی تصویر تھی جس میں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ کمرے میں اس وقت صرف اسفندیار موجود تھا اور کمرے کا اکلوتا دروازہ بند تھا۔ اسفندیار نے اس کے قریب پہنچ کر جیب سے ایک چھوٹا سا ریموٹ نکال کر اس پر موجود ایک لال بٹن دبایا تو صندوق کا ڈھکنا یکدم اوپر کی جانب اٹھ گیا اور اس کے اندر موجود 3 شیشے کے جار دکھائی دینے لگے۔ جار سبز رنگ کے کسی محلول سے بھرے ہوئے تھے اور ان کے اندر موجود انسانی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ ہر جار میں 2 آنکھیں تھیں۔ شاید وہ کوئی خاص قسم کا محلول تھا جس میں ہلکی ہلکی چمک بھی نظر آ رہی تھی۔ اسفندیار کچھ دیر کھڑا ان کی طرف دیکھتا رہا، پھر سر ہلاتے ہوئے دوبارہ ریموٹ سے اس صندوق کا ڈھکن بند کر کے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کمرے سے نکل کر وہ تیز تیز قدموں سے کوریڈور کے جانب بڑھتا چلا گیا اور کچھ ہی منٹوں میں ایک بڑے ہال میں داخل ہو کر اس میں موجود ایک اور چھوٹے تنگ سے دروازے کو کھول کر وہ اندر جا گھسا۔ کمرے میں اس وقت 2 افراد سفید کوٹ پہنے پہلے سے موجود تھے۔ اسے یوں اندر آتے دیکھ کر وہ یکدم چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ السلام علیکم سر، امید ہے کہ آپ کو ہمارا کام پسند آیا ہوگا۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ مال بحفاظت اصل جگہ پہنچ جائے اور اس کے لیے ہمارا تیار کردہ سبز محلول بھی بہت کارآمد ثابت ہوا ہے۔ جس طرح پہلے بھجوائی گئی ڈلیوری میں کوئی نقص دکھائی نہیں دیا، اسی طرح اس بار بھی چیف بے حد خوش ہوگا۔ ان دونوں میں سے ایک لمبے تڑنگے اور بے سرے شخص نے خوشامدانہ لہجے میں اسفندیار کو دیکھتے ہی دانت نکوستے ہوئے کہا، میں سبز روم سے ہی آ رہا ہوں، سب ٹھیک ہے، میں نے دیکھ لیا ہے اور اب 2 گھنٹے بعد ان کی واپسی ہے، اسی لیے تم دونوں مقررہ وقت پر ڈلیوری والا صندوق بحفاظت اپنی نگرانی میں ان تک پہنچا دینا۔ اور دیکھو، میں کسی قسم کی کوتاہی یا لاپرواہی برداشت نہیں کروں گا، ورنہ اس کے بعد جو کچھ تم دونوں کے ساتھ ساتھ تمہارے گھر والوں کے ساتھ ہوگا وہ تمہارے تصور سے ابھی زیادہ بھیانک اور خوفناک ہوگا۔ اسفندیار نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنی ہونے والی بے عزتی کا بدلہ ان دونوں سے لے رہا ہو۔ ظاہر ہے وہ بھی اسی طرح کی بے عزتی کروا کر یہاں پہنچا تھا۔ سر آپ فکر نہ کریں، ہم اپنا کام ذمہ داری اور بخوبی سمجھتے ہیں، اسی لیے ہم آپ کو قطعی شکایت کا موقع نہ دیں گے، دونوں نے اکٹھے ہی جواب دیتے ہوئے کہا، مگر دونوں کے کھوکھلے لہجے بتا رہے تھے کہ وہ اندر سے سخت خوف زدہ تھے۔ ٹھیک ہے، میں اپنے دفتر جا رہا ہوں، اور ہاں انہیں کھانا پہنچا دینے کا کہہ دو اور ان کے آرام کرنے کے لیے سائڈ روم بھی سیٹ کروا دو۔ یہ کہتے ہوئے اسفند باہر نکل گیا۔ اسفندیار اپنے دفتر میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا کہ اچانک فون کی بیل نے اس کا موڈ آف کر دیا۔ کون ہے؟ اس نے ریسیور اٹھاتے ہی تلخ لہجے میں پوچھا، اور پھر دوسری جانب سے جواب سنتے ہی جیسے وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ ایک جانب سرکایا اور بڑی توجہ سے دوسری جانب کی بات سننے لگا۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا تھا، اور پھر دوسری جانب سے بات ختم ہوتے ہی اس نے جلدی سے ریسیور کریڈل پر رکھا اور جلدی سے سامنے دیوار پر نصب بڑی CCTV اسکرین پر دیکھتے ہوئے CCTV کیمروں کی لوکیشن تبدیل کرنے لگا، اور پھر جلد ہی اسے اپنے مطلوبہ ٹارگٹ دکھائی دے گئے تھے۔ پہلی منزل کیبن نمبر 15، دوسری منزل کیبن نمبر 104 اور تیسری منزل کیبن نمبر 90 میں بیٹھے ہوئے تینوں نئے نویلے جوڑے اسے دکھائی دینے لگے۔ ان کیبنوں میں لگے خفیہ کیمرے اس قدر اعلیٰ کوالٹی کے تھے کہ شاید ماہر سے ماہر جاسوس بھی انہیں تلاش کرنے میں ناکام رہتا۔ یہ کیمرے انہوں نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے لگا رکھے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے شکار کو وہ اپنے خاص کیبنز میں بٹھاتے تھے تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہونے پائے اور وہ بڑی خاموشی سے اپنا کام کر سکیں۔ اسفندیار کا پرانا دوست جمی، جو نیدرلینڈ میں مقیم تھا، ایک ٹور کے دوران اس سے اچانک ملاقات ہونے پر پتہ چلا کہ وہ جرائم کی دنیا میں اس قدر دھنس چکا تھا کہ اس کی واپسی تقریباً ناممکن ہو چکی تھی۔ اسفندیار چونکہ اس کا دوست تھا، اسی لیے اس نے ان سے کچھ نہیں چھپایا، بلکہ اسے بھی اپنے مذموم بزنس میں شامل ہونے کی آفر کر دی۔ اس کے مطابق وہ سبز آنکھوں کی تجارت کرتا تھا، اور دنیا میں پھیلے ہوئے غیر ترقی یافتہ ممالک اس کا اصل ٹارگٹ تھے۔ جہاں پیسے کی بھوک تھی،
اور لوگ پیسوں کی خاطر ہر غلط کام کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ اس نے مزید بتایا کہ دنیا میں موجود اس وقت کے ممالک میں ایک تنظیم ایک اور نئے ملک کا اضافہ کرنا چاہتی ہے جہاں وہ اپنے تجربات کی بنا پر ایک ایسی مخلوق تیار کریں گے جن کی مدد سے وہ پوری دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے سمندر کے بیچ ایک ایسا جزیرہ وہاں کی حکومت سے خرید لیا ہے جو وہاں کی گورنمنٹ کے لیے بالکل بیکار تھا۔ حکومت کو کیا چاہیے تھا؟ اس کا تو کھوٹا سکہ بھی چل گیا تھا، اسی لیے اس بات سے بھی انہیں کوئی غرض نہ تھی کہ اس جزیرے کے خریدار اسے کس مقصد کے لیے خرید رہے ہیں۔ دولت کی ہوس آخر کس کو نہیں ہوتی، خاص طور پر اس امت کو تو کچھ زیادہ ہی ہے، اور اس کے متعلق تو ہمارے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا ہے کہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اسفندیار بھی فطرتاً ایک لالچی انسان تھا، اسی لیے اس گھٹیا کام کے عوض ایک بڑی دولت ملنے کا موقع بھلا کیوں ہاتھ سے جانے دیتا۔ اسی لیے اس نے فوراً ہاں کر دی اور اس طرح جمی کے گروہ کا ایک کارندہ بن گیا۔ اس گھناؤنے کام کے لیے اسے بھی اس کے وطن میں ایک مخصوص علاقہ سونپ دیا گیا، اور پھر یہی ہوا کہ وہ اپنا کام بڑی خاموشی سے کرنے لگا۔ اس کے لیے اس نے ایک شاندار ہوٹل بنا لیا تھا، اور اس طرح اسے گھر بیٹھے اپنے مطلب کے لوگ ملنے لگے تھے۔ اس نے اسکاٹ لینڈ سے کچھ ایسے کاریگر بھاری معاوضے پر بلا کر ان سے ہوٹل کے کچھ کیبنز میں ایسا تکنیکی سسٹم انسٹال کروایا تھا جس کی مدد سے وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کر کافی رازداری سے اپنے شکار کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ اس وقت اسکرین پر نظر آنے والا منظر دیکھ کر وہ باقاعدہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر ناچ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قسمت کی دیوی اتنی جلدی اس پر مہربان ہو جائے گی کہ اسے یکدم 3 انعامات سے نواز دے گی۔ وہ جس تنظیم کا کارندہ تھا وہ دنیا بھر سے سبز آنکھوں کی تجارت کرتی تھی اور کسی بھی قیمت پر سبز آنکھیں خرید لیتے تھے، انہیں ایک خاص قسم کے پروسیس سے گزار کر محفوظ کر لیتے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے اسکاٹ لینڈ میں ایک دور دراز اور سنسان علاقے میں زمین دوز لیبارٹری بنا رکھی تھی جہاں دنیا بھر سے خریدی جانے والی سبز آنکھیں محفوظ کی جا رہی تھیں۔ وہ لوگ اس قدر رازداری اور خاموشی سے اپنا کام کر رہے تھے کہ کسی کی اس طرف توجہ تک نہ جا سکی تھی۔ ویسے بھی ان کا ٹارگٹ زیادہ تر غریب اور غیر ترقی یافتہ ممالک ہی تھے، جہاں گھر کا بندہ ہی غائب ہو جائے تو زیادہ فکر نہ کرتے تھے، تو شہر سے اگر بندے غائب ہو جائیں تو ان کی فکر بھلا کون کرتا۔ اسفندیار اب تک اس تنظیم کو لگ بھگ 18 سبز آنکھیں بھیج چکا تھا، اور اس کے عوض اس کی تنظیم کی جانب سے بھاری رقم موصول ہو چکی تھی جسے اس نے بہت سے کاروبار میں لگا دیا تھا تاکہ کسی کو بھی اس کی ناجائز آمدنی پر شک نہ ہو سکے۔ ویسے بھی اس طرح کے کام صرف مخبری کے مرہون منت ہوتے ہیں، ورنہ تو ہماری پولیس بھلا اس قابل کہاں کہ از خود اس طرح کے دھندوں کا کھوج لگا سکے۔